ہم ویلاگ بنا رہے تھے کہ یہ خبر سامنے آئی، اس کو ہم نے پھر پہلی پریورٹی پر رکھ لیا۔ یہ ہے علیمہ خانم، ان پر انڈوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر آج شاہ رخ ارجمند نے جیل میں جا کر توشہ خانہ کیس 2 کی سماعت کرنی تھی۔ اس موقع پر عمران خان کی بہنیں بھی وہاں پہ موجود تھیں۔ علیمہ خانم اس کے بعد اس سماعت کے بعد جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی کہ اچانک ایک خاتون کی طرف سے ان پر انڈا پھینک دیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ یہ 2 خواتین تھیں اور اس پر علیمہ خانم کی طرف سے کوئی زیادہ رد عمل نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر وہ بھی سارا کچھ بتایا جو جیل کے اندر کارروائی ہوئی تھی، جو عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اندر کی کارروائی کے حوالے سے بھی بتایا۔ تو یہاں پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ کس طرح سے انڈا ان پر پھینک دیا گیا۔ 2 خواتین کو گرفتار کیا گیا ہے اور پولیس کی سنیے کیسا تعجب کہ پولیس کی طرف سے اس پر بیان جاری کیا گیا ہے۔ پولیس کی طرف سے باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ آپ بھی یقین کریں گے، آج شش کر اٹھیں گے، بلکہ آپ اور بھی بہت کچھ کر اٹھیں گے جب سنیں گے کہ پولیس کا کیا موقف ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ یہ خواتین تھیں پی ٹی آئی کی اور یہ پشاور سے آئی تھی۔ یہ خواتین اساتذہ تھیں اور یہ وہاں پہ احتجاج کرنے کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ ان میں سے 2 کی طرف سے علیمہ خانم کے ساتھ سوال کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب انہوں نے ان کا سوال نہیں سنا تو انہوں نے پھر انڈا پھینک دیا۔ وہ سوال اپنا انڈے کے اوپر لکھ کے لائی تھی، تو جیسے ہی علیمہ خانم صاحب کی طرف سے ان کے سوال کا جواب نہیں دیا گیا تو جو انڈے وہ اپنے ساتھ لے کے لائی تھی جن پر سوالات لکھے ہوئے تھے وہ انہوں نے علیمہ خانم کی طرف پھینک دیا۔ بے خدا کے بندو، کوئی چج کی بات تو کرو، کوئی عقل کی بات تو کرو، کوئی کامن سینس کی بات تو کرو۔ یہ پولیس والوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ انڈا اس لیے پھینکا گیا کہ علیمہ خانم کی طرف سے ان کے سوال کا جواب نہیں دیا گیا۔ اور پھر جیو کی بے شرمی دیکھیے کہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہی ہے کہ انڈا کلب میں شامل ہو گئی۔ تو یہ جس کی طرف سے بھی حرکت کی گئی ہے انتہائی گھٹیا قسم کی حرکت ہے۔ نہ صرف علیمہ خانم پر ایسا انڈا پھینک دینا بلکہ کسی بھی خاتون پر ہی نہیں بلکہ کسی بھی شخص پر ایسے کھڑے کھڑے انڈا پھینک دینا۔ جب آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے، کسی کے خلاف مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، پہلے پتہ ہوتا ہے کہ لوگ انڈے لے کے جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ وہاں پہ یہ کس کی حرکت ہے، یہ بالکل صاف نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے یہ سارا کچھ کروایا گیا اور پولیس کی طرف سے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی گئی ہے کہ اس نے کروایا ہے۔ تو بہرحال 2 خواتین کو گرفتار کر لیا گیا اور کل وہ بتائیں گی میڈیا کے سامنے آ کے، بالکل ان کی طرف سے بتا دیا جائے گا کہ ہمارا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ اور پولیس والے ہو سکتا ہے کہ کل یہ بھی کہہ دیں کہ انڈا مارنے والی خواتین نہیں تھی بلکہ علیمہ خانم کے یہ دونوں وہ بیٹے تھے، شاہریز اور شیر شاہ، انہوں نے اپنی والدہ کو خود انڈا مارا ہے۔ اس پر تف کرنے کی ضرورت ہے، جو باتیں لوگ ایسی کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں دیگر خبروں کی طرف۔ خواجہ صاحب وزیر دفاع ہیں، ان کی طرف سے کل رات ایک انٹرویو دیا گیا یا انہوں نے گفتگو کی ٹی وی پر، اس کی سمجھ کچھ لوگوں کو بعد میں کئی گھنٹوں کے بعد آئی ہے اور کہا گیا ہے کہ دیکھیں خواجہ صاحب نے کہا کہ کوئی تسلسل کی بات نہیں ہوئی اور میاں نواز شریف صاحب اپنے نظریات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اس سے ان کا یہ کہنا مقصود ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے 4 بڑوں کی یا 5 بڑوں کی، اس میں یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ فیلڈ مارشل کو آگے کنٹینیو کیا جائے۔ خواجہ صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب اپنے نظریات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو ان لوگوں کی طرف سے سمجھ لیا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب جس طرح سے توسیع کے بارے میں کہتے ہیں کہ توسیع کسی کی نہیں ہونی چاہیے، ان کے بنیادی نظریات ہیں۔ حالانکہ میاں نواز شریف صاحب سب سے آگے کھڑے ہوئے تھے جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی بات ہوئی تھی۔ بہرحال خواجہ صاحب کی طرف سے یہ 2 فکرے کہے گئے۔ انہوں نے کہا کہ مری کے اجلاس میں، مری کی میٹنگ میں ایسی کوئی بات تسلسل کے حوالے سے نہیں ہوئی اور میاں نواز شریف اپنے نظریات پر کھڑے ہیں۔ اس پر یا لوگوں کی طرف سے کہا جانے لگا کہ کون سی ایکسٹینشن، کون سی توسیع، جناب فیلڈ مارشل صاحب 29 نومبر کو جا رہے ہیں، جیسا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے، بلکہ کاؤنٹ ڈاؤن ایک لگایا گیا ہے جس میں آج کہا گیا ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ میں صرف 85 دن رہ گئے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اس چیز کو اٹھایا، لے کو ایسے اٹھایا کہ دیکھیں ہم نہیں کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون والے ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ایکسٹینشن کی کوئی آئین کے ہوتے ہوئے، آئین میں تبدیلی ہوتے ہوئے کوئی ضرورت ہے، کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب آئندہ 5 سال کے لیے چیف آف آرمی سٹاف مزید رہیں گے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کر دی گئی ہے اور 26ویں آئینی ترمیم اب بھی موجود ہے۔ رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پہلے ان کی طرف سے کہا گیا کہ فیلڈ مارشل صاحب
2027 تک رہیں گے اور اس کے بعد آرمی چیف وہ نہیں ہوں گے، لیکن رانا ثناء اللہ کی طرف سے جلدی اپنی تصدیق کر لی گئی اور انہوں نے کہا کہ 2030 اور اس کے بعد بھی ان کو رہنا چاہیے۔ یہ انہوں نے نہیں کہا کہ رہ سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ان کو رہنا چاہیے، بلکہ جب تک وہ چاہیں وہ آرمی چیف رہ سکتے ہیں، یہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہا گیا۔ ساتھ ہی خواجہ آصف صاحب کا یہ بیان آ گیا اور اس پر پھر جس طرح سے لے اٹھائی گئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو جس میٹنگ کی بات ہو رہی ہے اس میں خواجہ آصف تھے، میاں نواز شریف تھے، میاں شہباز شریف تھے، مریم نواز شریف صاحبہ تھیں اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ ایک دو اور لوگ بھی ہوں۔ خواجہ آصف کی طرف سے اس میٹنگ کے حوالے سے کہا گیا کہ اس میٹنگ میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میٹنگ میں کسی تسلسل کی بات ہونی بھی کوئی ضروری نہیں تھی، کیونکہ ان کے لیے اور بہت سی باتیں ہوں گی اور بہت سے کام ہوں گے جس کے لیے وہاں کھڑے ہوئے تھے، جا کے بیٹھے تھے۔ ان دنوں خواجہ آصف کی طرف سے یہ وضاحت کی جانی تھی کہ انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ فلاں ملک میں ہمارے بیوروکریٹس کے بڑی جائیدادیں ہیں، بڑے ان کے نام ہیں، بڑے ان کے کام ہیں، بڑے ان کے کاروبار ہیں اور وہاں پہ انہوں نے شہریت لے رکھی ہے۔ خواجہ آصف تو اپنی صفائی دینے کے لیے گئے تھے، بہرحال انہوں نے واضح کر دیا۔ تو باقی ایک اور میٹنگ کی بھی بات ہوتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ اور وہاں پہ گئے ہیلی کاپٹر پر خصوصی طور پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، تو وہاں پہ ایکسٹینشن کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور یہ لوگ مان گیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ایکسٹینشن دے دیں گے۔ پھر وہی بات کہ ایکسٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے جب ترمیم ہو چکی ہے، 26 مہینے ترمیم میں طے ہو چکا ہے کہ 5 سال کے لیے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ سدھو صاحب جو پاکستانی ایئر فورس کے سربراہ ہیں ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی گئی تھی، وہ ختم ہوگی، اس کے بعد وہ اپنے 5 سال پورے کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے فیلڈ مارشل صاحب کے 3 سال پورے ہو جائیں گے تو پھر یہ اپنے 5 سال کریں گے۔ تو آگے ہو سکتا ہے اس پر بحث شروع ہو جائے کہ ان کے 5 سال کب سے شروع ہوں گے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ جیسا کہ کہا گیا کہ وہاں پہ فیلڈ مارشل صاحب گئے تھے اور انہوں نے اپنی ایکسٹینشن کی بات کی تھی، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نان سینس قسم کی بات ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب ان لوگوں کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ جب وہ چاہیں ان لوگوں کو بلائیں اور یہ کچے دھاگے سے بندے وہاں پہ چلے جائیں اور ہر ایک لیڈر کے ہاتھ میں توسیع ہو۔ کب کی توسیع ہو؟ اس کے بعد کی توسیع ہو جب ان کی مدت ملازمت ختم ہو جانی ہے، وہ 2030 میں ختم ہوتی ہے، 2027 میں ختم ہوتی ہے۔ جتنے طاقتور فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کو اٹھ کے جانے کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہے۔ یہی آج کی حقیقت ہے اور یہی آج کا سچ ہے۔ تو باقی اسی انٹرویو میں خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا کہ میں نے جو بیانات دیے ہیں، ایک تو انہوں نے وہ بیان دیا تھا جو بیوروکریٹس کے بارے میں تھا اور اس کے بعد انہوں نے ایک سینیٹر کے بارے میں بھی کہا کہ یہ پیسہ کھا گیا، سڑکیں تباہ ہو گئیں، سڑکیں برباد ہو گئیں۔ تو اس کے بعد خواجہ آصف کے خلاف بہت کچھ کہا جا رہا ہے اور حنیف عباسی صاحب جس طرح سے بولے ہیں، خواجہ آصف نے ایک تقریر بھی قومی اسمبلی میں داغ دی تھی جس پر انہوں نے اپنی ہی حکومت کے اوپر ڈرون حملہ کر دیا تھا۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ میری بات شہباز شریف تک بھی پہنچی ہے، ان کو بھی پتہ چلا ہے، لیکن میری ان کے ساتھ بات ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات سے مطلب یہ ہے کہ فون پر ان کی بات ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے بالکل بھی کوئی اعتراض نہیں کیا گیا جو میں نے بات کی ہے، جو میرا موقف ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب اس طرح سے کہہ رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ خواجے کی اب خیر نہیں ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ خواجے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہوتا کیا ہے، کیونکہ انہوں نے کئی چیزوں کو چھیڑ لیا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے یہ بات کی ہے ایکسٹینشن کے حوالے سے، فیلڈ مارشل صاحب کے تسلسل کے حوالے سے، مجھے نہیں لگتا کہ اس پر بھی ان کی کسی قسم کی گرفت ہو سکتی ہے اور ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دی جا رہی، بلکہ ایکسٹینشن کا تو کوئی معاملہ، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اس پر ہم بار بار وضاحت کر چکے ہیں کہ آئین میں ترمیم ہو چکی ہے۔ اعلان مصر کی طرف آتے ہیں، ان کا ایک انجینئر تھا، سابق انجینئر تھا، اس نے جیسے ہی ریٹائرمنٹ لی اس نے ساری کی ساری چیزیں اپنی مخالف کمپنی کو جا کے بتا دی کہ یہاں پہ ہم یہ ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے وہ استعمال ٹیکنالوجی کی یا نہیں کی ہے، لیکن ایلون مصر کی طرف سے ان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے۔ چند سال پہلے کی طرف چلے جاتے ہیں، ایک خاتون جو کوکو کولا میں کام کرتی تھی اس نے نوکری چھوڑی اور اس نے جا کے سارے راز بتا دیے پیپسی والوں کو۔ پیپسی والوں نے 1 منٹ لگایا، انہوں نے FBI کو یہ سارا بتا دیا کہ یہ خاتون ہمارے پاس اس طرح کا راز لے کے آئی ہے اور اس کے بعد اس خاتون کو جیل بھیج دیا گیا۔ یہ ہوتی ہے انسانوں والی بات، یہ ہوتی ہے DNA جن کا اصل ہوتا ہے، وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتے جس طرح کی ایلون مصر کے ساتھ ان کا انجینئر کر گیا۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، یہ ہیں نیکولس مادورو، یہ ہے وینزویلا کے صدر۔ ان کے سر کی قیمت کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے پہلے یہ انعام رکھا گیا تھا کہ جو بندہ ان کو گرفتار کرے گا یا ان پر مقدمہ چلائے گا اور اس کو سزا
سنا دے گا اس کو $25 ملین انعام دیا جائے گا۔ اب ٹرمپ کی طرف سے اس انعام میں اضافہ کر دیا گیا ہے، وہ انعام کر دیا گیا ہے $50 ملین۔ تو ان کے ساتھ اصل میں تکلیف کیا امریکہ کو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے الیکشن میں 2 نمبری کی ہے، حالانکہ یہی وہ صاحب ہیں یہاں پہ امریکی نمائندہ آتا ہے، وہ وہاں پہ اپنے قیدیوں کو چھڑا کے لے جاتا ہے۔ بہرحال اس موقع پر انہوں نے تعاون کیا تھا، یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد کا یہ معاملہ ہے۔ تو ان کے بارے میں اب اگست 7 کو یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اس انعام کی رقم کو $25 ملین سے بڑھا کے $50 ملین کر دیا گیا ہے۔ تو امریکہ کو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بندہ خود بھی منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث رہا ہے اور ملوث لوگوں کی مدد کرتا ہے، حمایت کرتا ہے، اس وجہ سے اس کے سر کی قیمت آپ سمجھ لیں کہ پہلے انعام اس کی گرفتاری پر اور اس کو سزا دینے پر $25 ملین تھا اور اب اس کو $50 ملین کر دیا گیا ہے۔ تو چلتے ہیں افغانستان میں، وہاں کے وزیر دفاع کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان میں اگر BLA کے ساتھ مل کر TTP والے جا کے حملے کرتے ہیں پاکستان کے اندر اور دہشت گردی کرتے ہیں پاکستان کے اندر، تو جب وہ بارڈر پر گزر رہے ہوتے ہیں تو پاکستانی فوج ان کو کیوں نہیں پکڑتی؟ کیا کہنے، سبحان اللہ، کیسا یہ ملا یعقوب دلیل لے کے آئے ہیں کہ بارڈر پر کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ بارڈر ہے 2700 کلومیٹر کا اور ہر ایک میٹر پر آپ ایک بندہ گارڈ وہاں پہ کھڑا نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی طرف سے بارڈر لگائی گئی تو اس کو بھی ان لوگوں کی طرف سے، طالبان کی طرف سے اکھاڑ کے پھینک دیا گیا۔ اور ایک ایسی خبر وہاں سے اور آئی ہے، شاعروں پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ کسی قسم کا کوئی رومانوی شعر نہیں کہنا، کسی قسم کا محبت کا کوئی شعر نہیں کہنا، کسی لڑکی کا ذکر نہیں کرنا، اس کے بغیر تو شاعر ویسے ہی مر جائیں گے، ڈوب کے نہیں، ویسے ہی پریشانی سے مر جائیں گے۔ بہرحال انہوں نے یہ پابندی لگائی ہے کہ شعر آپ نے کہنا ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ بندہ کے دل میں کوئی شعر ایسا ہو وہ کہہ دے، لیکن پابندی یہ ہے کہ کسی محفل میں آپ نے ایسا کوئی کلام نہیں سنانا۔ یہ ہو گئی افغانستان کی بات۔ آگے چلتے ہیں، علیمہ خانم کے دونوں بیٹوں کی ضمانتیں ہو گئی ہیں، تو یہاں پہ دور پھٹے میں کہہ دینا چاہیے ان لوگوں کا جنہوں نے پوری کوشش کر کے ان کے بیٹوں کو، شارز کو، شیر شاہ کو گرفتار کروایا تھا اور اس معاملے میں ہراول دستے میں موجود تھے شیر افضل مروت صاحب، جو اب نہ گھاٹ کے رہے ہیں اور نہ گھر کے رہے ہیں۔ چلتے چلتے انڈین اداکار کی بات کر لیتے ہیں، یہ ہیں رانیہ راؤ، ان کو 3 ارب روپے کا جرمانہ کر دیا گیا ہے، پاکستانی 3 ارب روپے کا ان کو جرمانہ کیا گیا ہے۔ تو ان پر الزام کیا ہے؟ انہوں نے مارچ میں سونا سمگل کیا تھا، تقریباً 15 کلو سونا تھا جو سمگل کر رہی تھی اور وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی، ان پر مقدمہ چلا اور وہاں کی جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے جنہوں نے یہ سارا معاملہ دیکھا اس کی طرف سے کہا گیا ہے، وہ بھی ایک چھوٹی سی عدالت ہوتی ہے، معاملہ اگلی عدالت میں جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی منتقل کرنے کی طرح کوئی ریلیف مل جائے۔ بہرحال اب تک یہ صورتحال ہے کہ ان کو کتنا جرمانہ کیا گیا ہے؟ ان کو جرمانہ کیا گیا ہے 3 ارب روپے جو پاکستان کے حساب سے بنتے ہیں، اور انہوں نے 14.4 کلو سونا کیسے چھپایا تھا؟ تو کیا یہ انڈیا سے کہیں اور لے جا رہی تھی؟ نہیں، بلکہ یہ دبئی سے انڈیا آ رہی تھی۔ ان کو بنگلورو ایئرپورٹ پر ان کی تلاشی لی گئی، ان کو پہلے انٹیلیجنس اداروں کو خبر ہو گئی تھی تو ان کی تلاشی لی گئی، تو کہاں سے سونا ملا؟ انہوں نے سونے کی پٹیاں باندھی ہوئی تھیں اپنی رانوں کے ساتھ، رانیہ راؤ ان کا نام ہے، اور انہوں نے اپنی رانوں کے ساتھ ٹیپ لگا کے سونے کو باندھا ہوا تھا۔ تلاشی لی گئی، سونا مل گیا اور انہوں نے کہا کہ میں پہلے بھی ایسا کرتی رہی ہوں۔ اور ان کے جو والد ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ستیلے والد ہیں لیکن اکٹھے ہی رہتے ہیں، تو وہ پولیس کے بڑے آفیسر ہیں، کیا وہ بھی اس میں ملوث ہیں یا نہیں؟ مارچ میں یہ پکڑی گئی تھی اور اب ان کو جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ جرمانہ کتنا؟ جرمانہ 3 ارب روپے جرمانہ، اور ان کو بچانے کے لیے، جس طرح سے ممتا کلکرنی کو بچانے کے لیے کئی لوگ آگے تھے اور پھر ان کو مہا منڈلیشور کا درجہ بھی دے دیا گیا۔ یہ ہندوؤں میں ایک روحانی قسم کا یا ہندوؤں میں ایک مذہبی قسم کا عہدہ ہے جو ان کو مل گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ رانیہ راؤ کو اب کون سا عہدہ ملتا ہے۔ 3 ارب ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے ادا کرنا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔